بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ناظرین، آپ کو واجد علی جلالی آفیشیل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضوی صاحب۔ آئیے ان سے حسن مصطفیٰ کے بارے میں تھوڑا سا واعظ و نصیحت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تیرے حسن کی کیا بات آقا، تیرے حسن کی کیا بات آقا کہ لاکھوں یوسف حیران کھڑے تھے۔ تیری مثل نہیں ہے کوئی کہہ منبر پر ہنسان رہے تھے۔ آجا سونا رات اج دی بلا عرش پہ رحمان رہے تھے۔ آپ ہی نے سنبھالا حشر میں ہم کو یا رسول اللہ، وگرنہ ہم تو پشیمان کھڑے تھے۔ اور تیرے منگتوں کی صف میں شامل، تیرے منگتوں کی صف میں شامل لاکھوں عباد الرحمن کھڑے تھے۔ حضرات ذی وقار، میرے حضور کے حسن کا بیان ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس کے حسن کا بیان خود خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ کبھی والضحیٰ کہہ کر، کبھی واللیل اذا سجا کہہ کر۔ حضرات ذی وقار، میں ایک واقعہ حضور کے حسن مبارک کا آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نوجوان لڑکا ہے، اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے، اپنی خالہ کے پاس رہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار بکریاں چراتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، خالہ کے پاس رہتے ہیں۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے تو ان کی نظر میرے حضور کے چہرے پر پڑ گئی۔ اللہ اکبر! ان کی نظر میرے حضور کے والضحیٰ والے چہرے پر پڑ گئی۔ اب کمال یہ نہیں تھا کہ ان کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، کمال یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی۔ اب جب میرے حضور نے ان کے چہرے کو دیکھا، اب جس چہرے کو میرے مصطفیٰ محبت بڑی نگاہ سے دیکھ لیں، اب وہ چہرہ کلمہ پڑے بغیر رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب جب میرے حضور کو انہوں نے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے ان کو دیکھا، حضرات ذی وقار وہ پہلے تو آتے تو بکریاں چرا کے گھر چلے جاتے، لیکن اب آتے بکریاں چھوڑتے میرے مصطفیٰ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ میرے حضور کی پاک محفل میں آتے، میرے حضور کا دیدار کرتے۔ حضرات ذی وقار ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن ان کی خالہ جان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں تو وہاں حضور کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان کی خالہ کہنے لگی، ابو قرصافہ تو اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ تو جناب ادھر جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، ادھر جا کر بکریاں چھوڑ کر تو حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ ابو قرصافہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، تو نے آج کے بعد ان کے پاس نہیں جانا، حضور کے پاس تو نے نہیں جانا۔ تو حضرت ابو قرصافہ فرمانے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایک شرط مان لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں جائے گا، حضور کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اب جب انہوں نے پوچھا نا شرط کیا ہے، تو حضرت ابو قرصافہ فرمانے لگے، کہنے لگے ایک مرتبہ آپ سب نے میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ان کو تو پتا تھا کہ جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ لے پھر وہ انہیں دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی خالہ جان کو لے کر میرے حضور کے پاس گئے، میرے حضور کی پاک محفل میں بیٹھے، میرے حضور کی باتیں سنی، میرے حضور کی محبتوں بری انداز کی وہ باتیں سنی۔ جب واپس آئے تو شاعر کہتا ہے، سودا لینے بازار گئے، سودا لینے بازار گئے، ہاتھ ان کے بھی گئے جن کے خریدار گئے۔ جب گئے نا
جب وہی خالہ جو کہتی تھی ابو قرصافہ وہاں لینے کیا جاتا ہے، ابو قرصافہ وہاں نہ جایا کر، جب وہ ان کو وہاں ساتھ لے کر گئے، میرے حضور کے والدہا والے چہرے کو دیکھا تو وہی خالہ گھر آ کر کہنے لگی ابو قرصافہ احسن وجہن، کتنا حسین چہرہ تھا، اللہ اللہ، ابو قرصافہ کتنا حسین چہرہ تھا، ولا الینا کا صوبن، ابو قرصافہ کتنے اچھے کپڑے پہنے تھے، ابو قرصافہ وہ کتنی پیاری گفتگو کرتا تھا، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا نا تو پھر یہاں ایک شاعر بولا، وہ کہنے لگا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اللہ، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو شاید کے ہوتے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ تینو ہاڑا آکھاں۔ پھر ایتھے پیر میرے علی شاہ بھی بولے، فرمانے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا حسین چہرہ تھا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اخی ہن مدبریاں، اللہ اکبر۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ ابو قرصافہ کتنا حسین چہرہ تھا۔ یہاں پھر سنیوں کا غیرت مند امام بھی بولا، اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلی بولے، فرمانے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا حسین کے چہرہ تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہاں میں آپ کو ایک آخری حدیث مبارکہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم کو بتاؤں حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا، میرے حضور کا مکھڑا کتنا پیارا تھا، جو میرے حضور کے چہرے کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، میرے حضور کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ عرض کی حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھ کر عورتوں نے جناب اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان دیوانوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، ہر وقت حضور آپ کی عزت کے لیے گردنیں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کے حسن کے جلووں کے نظارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔